Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to continue with the remaining topics of the learning behavior, operant conditioning type 2 और फिर उसके साथ हम डिस्कस करेंगे आपकी latent learning और फिर at the end insight learning. Details बोर्ड पे देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, लर्निंग बिहेवियर के रिमेनिंग टॉपिक्स जो इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. द फर्स्ट वन इज नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग और कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2. ऑलराइट, डिफरेंस स्टूडेंट्स जरूर याद रखिएगा. कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 के अंदर हमने क्या स्टडी किया था कि वहां पे हमने स्टिमुलाई को एसोसिएट करके रिस्पॉन्सेज देना सीखा. ऑलराइट, यहां पे हम जो चीज स्टडी करेंगे इसको हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर मैकेनिज्म या ट्रायल एंड एरर लर्निंग बिहेवियर. इसका मतलब क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स के जरिए इंसान और बाकी जानदार हर वक्त एक लर्निंग के प्रोसेस में से गुजर रहे हैं और ये जो लर्निंग का अमल है इसका नाम हमने रख दिया ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2. ऑलराइट, अब इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो साइंसदान बहुत मशहूर हैं जिनका बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है इस चीज को या इस एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी को समझने और समझाने के एतबार से. थॉर्नडाइक और स्किनर. ऑलराइट, ज्यादा अहम जो है स्टूडेंट्स यहां पे हम जिसकी हम बात करेंगे वो है स्किनर, क्योंकि स्किनर ने एक जबरदस्त किस्म का डब्बा बनाया जिसे हम स्किनर्स बॉक्स कहते हैं और उसमें फिर उसने चूहों को रख के पहली मर्तबा एक्सपेरिमेंटल डिपिक्शन दी कि इस तरह से जानदारों की साइकोलॉजी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं. वो चीजों को लर्न करते हैं स्टेप बाय स्टेप. पहले शुरू में गलतियां करते हैं और फिर उन्हीं गलतियों को ठीक करते हुए आहिस्ता आहिस्ता किसी ना किसी अचीवमेंट तक पहुंच जाते हैं. तो ये जो रिवॉर्डेड लर्निंग है और इसके दरमियान वाले जितने भी स्टेप्स हैं, होल प्रोसेस इज नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसको टेक्निकली समझना चाहें या आप ये देखें कि आपने इसको लिखना किस तरह से है तो इन पॉइंट्स को फॉलो करते जाइएगा. इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रायल एंड एरर लर्निंग. अब उसके नाम से ही आपको अंदाजा हो रहा है क्या मतलब है इसका, ट्रायल एंड एरर. इसका मतलब है कि हर वक्त आजमाइश में से गुजरते रहें, अपने एरर्स को या गलतियों को खत्म करते रहें और अल्टीमेटली अपने गोल तक पहुंच जाएं. अब इस बात से स्टूडेंट्स आपको अपनी पढ़ाई में भी बहुत गहरा एक मैसेज मिलता है कि बाज़ औक़ात आप कुछ चीजों को याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ एक्टिविटीज को, कुछ अच्छी आदतों को अपनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन शुरू में आपको कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिल रही होती. तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको छोड़ दें या अवॉइड करना शुरू हो जाएं. इसका मतलब ये होता है कि जस्ट फाइंड आउट द मिस्टेक्स, कि आप एरर कहां पे कर रहे हैं. अगर आप किसी मॉडल स्टूडेंट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी तमाम एक्टिविटीज को फॉलो करते हुए कहीं आप कोई ऐसी चीज तो नहीं कि जिसको आप ओवरडू करना शुरू हो गए, जरूरत से ज्यादा इंप्लीमेंटेशन की तरफ चले गए, या कोई ऐसा पॉइंट या कोई ऐसी एक्टिविटी है कि जो मिसिंग है इस पूरे मैकेनिज्म में से. तो उन गलतियों को रेक्टिफाई करते चले जाएं तो अल्टीमेटली यू विल बी वन ऑफ द मॉडल स्टूडेंट्स ऑफ दिस एरा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ एमसीक्यू स्टेटमेंट के लिए याद रखिएगा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लर्निंग देन हैबिचुएशन. हैबिचुएशन में हमने क्या कहा था कि इट इज अ सिंपल टाइप ऑफ लर्निंग बिहेवियर, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम क्या कह रहे हैं कि ये उसकी निस्बत थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा अमल है. किस तरह से पेचीदा अमल है, क्योंकि यहां पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई को डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज और फिर अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंसेस के साथ रिलेट करेंगे. यानी कि हमेशा किसी भी अमल के जो नताइज हैं वो ये तय करते हैं कि हम उस अमल को कंटिन्यू करेंगे या उस अमल से पीछे हट जाएंगे. दिस इज द बेसिक कोर ऑफ द ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसी में स्किनर्स थ्योरी को मैं शामिल कर रहा हूं आपके लिए. कॉन्सिक्वेंसेस और रिवार्ड्स कैन इन्फ्लुएंस हाउ ऑफन अ बिहेवियर विल अकर. अब इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स एक सिंपल सी बात हम करते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं अपने क्लास टेस्ट के लिए, अपने एग्जाम्स के लिए या अपनी जूनियर क्लासेस के रिजल्ट्स के लिए मेहनत करते चले आए हैं और अगर आपके नताइज अच्छे आते हैं तो वो तमाम प्रैक्टिसेस जो आपने तैयारी के लिए की थी, जो आपने लेसन्स को याद किया था, जो आपने स्टूडेंट्स के साथ, बाकी क्लास फेलोज के साथ डिस्कशंस की थी या आपने ग्रुप स्टडीज वगैरह की हुई थी, इसका मतलब है कि आप उन प्रैक्टिसेस को जारी रखेंगे. लेकिन अगर किसी ना किसी एक्टिविटी की वजह से आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस में एट द एंड जाके अप्रिसिएशन नहीं मिली, यानी कि आपके मार्क्स जो हैं एक्सपेक्टेशन से कम आए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपको उन एक्टिविटीज को दूर करने की जरूरत है कि जिनकी वजह से आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ सके थे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये है आपके कॉन्सिक्वेंसेस का इन्फ्लुएंस ऑन द होल मैकेनिज्म ऑफ द लर्निंग. ऑलराइट, अब इसी को अगर हम मजीद आसान अल्फाज में कन्वर्ट करें, वी कैन से बिहेवियर फॉलोड बाय पनिशमेंट इज लेस लाइकली टू अकर अगेन. अब यहां पे ये बात जरूर समझ लीजिएगा कि पनिशमेंट से मुराद सिर्फ वो मार कुटाई या पिटाई ही नहीं है
کہ جو آپ کے پیرنٹس یا آپ کے ٹیچرز یا بڑے بہن بھائی کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کے مارکس وغیرہ یا آپ کے سکورز اچھے نہیں ہو رہے. اس میں اسٹوڈنٹس پنشمنٹ یہ بھی ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے مارکس کم آ رہے ہیں, آپ محنت بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن فروٹفل نہیں ہو پا رہے, تو یہ بھی آپ کے لیے تو پنشمنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محنت کرنا کم نہ کر دیں, ختم نہ کر دیں, بلکہ اپنی پریکٹس کو یا اپنی ان ہیبٹس کو جو آپ کنٹینیو کرتے چلے آ رہے تھے ان کو موڈیفائی کریں اور پہلے کی نسبت زیادہ محنت کریں, اپنے گولز کو زیادہ ہائی جگہ پہ سیٹ کریں اور پھر ان کو فالو کرنے کے لیے پوری ایفرٹ لگا دیں. تب جا کے اگر آپ اس کو اچیو کر لیں گے تو یو ول بی ون آف دا ہائی اچیورز. آلرائٹ اسٹوڈنٹس, اور اگر آپ ہائی اچیورز میں شامل نہیں ہو رہے تو اسٹل یہ بات یاد رکھیے گا کہ یو ہیو لرنڈ a lot from your experiences. Alright students, پھر اس کے بعد اگر مزید اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں آپ تو آپ کی بک کی اسٹیٹمنٹ ہے اسٹوڈنٹس, under natural conditions the achievement of particular goal is reward that direct random activities into a behavioral pattern. یہ وہی بات جو بھی میں نے ایکسپلین کی ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ کوئی ایک گول اچیو کر چکے ہوئے ہیں تو آپ انہی ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کو کسی گول کی اچیومنٹ کے درمیان یا اس کی ایکٹیویٹیز یا اس کے میکانزم کے دوران کچھ ہرڈلز یا رکاوٹوں کا سامنا ہے تو پھر آپ آہستہ آہستہ پہلے ان رکاوٹوں کو ختم کریں اور پھر اس کے بعد اپنی پورے پوٹینشیل پوری انرجی کے ساتھ اس گول کو حاصل کرنے میں لگ جائیں. Alright students, پھر اس کے بعد a very important MCQ statement once again, trial and error repetition step by step lead to final achievement. وہی بات ہے یہاں پہ کہ آزمائشوں سے گزرتے جائیں, محنت ضرور کرتے جائیں اور جہاں جہاں غلطیاں ہیں خود سے ان غلطیوں کو تلاش کریں اور اپنے بیہیویئر میں سے اپنی روٹین ہیبٹس میں سے ان کو ختم کر دیں. Alright students, اس طرح سے آپ کامیاب ہو سکیں گے during your studies, during your academic career اور پھر اس کے بعد during your practical or professional lives. جی اسٹوڈنٹس, پھر اس کے بعد جو ایگزامپلز آپ یاد رکھیں گے ان کی بھی ڈسکشن کر لیتے ہیں. سب سے پہلی مثال اسٹوڈنٹس یہاں پہ میں نے آپ کے ہی کلاس روم سے پک کی ہے. یہ مثال ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے اسٹوڈنٹس. کس طرح سے اہم ہے کہ بعض اوقات جو آپ کا ایک بڑا کلسٹر یا گروپ اسٹوڈنٹس کا موجود ہوتا ہے کمرے میں, اگر کوئی ٹیچر بعض اوقات کوئی سوال پوچھ لیتے ہیں تو آپ نے آبزرو کیا ہوگا اول تو بہت سارے بچے ویسے ہی خاموش رہتے ہیں. کچھ بچے جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہی جو فرنٹ بینچز پہ نظر آ رہے ہیں یا اگلی لائنز میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک گروپ اس طرح کا ہوتا ہے کلاس میں کہ جن کو جوابات آتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ بولتے نہیں. وہ کیوں نہیں بول رہے ہوتے, اس کی وجہ ہے ہماری ایگزامپل نمبر 1. Child answers a question wrong and whole class breaks into laughter. اب اسٹوڈنٹس یہ ایک انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ وہ والے اسٹوڈنٹس جو جواب دینا چاہ رہے ہیں اور ان کے ذہن میں جیسا تیسا بھی جواب آتا ہے وہ فوری طور پہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہی جواب دیتے ہیں اگر تو وہ جواب ٹھیک ہے تو دیٹ از فائن, لیکن اگر وہ جواب ٹھیک نہیں ہے تو وہ باقی سارے کا سارا ہجوم ایک دم جو کہکہا لگا کے ہنستا ہے ان تمام بچوں کو اور ان تمام اساتذہ کو کہ جو اس ہجوم کا حصہ بن رہے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ اس بچے کی نفسیات پہ اثر انداز ہو رہے ہیں اور اس بچے کو ہمیشہ کے لیے جواب نہ دینے کے لیے انہوں نے ڈسکریج کر کے رکھ دیا ہے اور اب وہ بچہ شاید کبھی بھی اس طرح سے کلاس میں یا گروپ میں دوبارہ سے جواب دینے کی ہمت نہ کرے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ بچہ کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہوئے, جو اس کا ریوارڈ ملا ہے, it was not encouraging. تو اس کی وجہ سے وہ آئندہ سے جواب دینا چھوڑ جاتے ہیں. تو یہاں پہ میں آپ سب اسٹوڈنٹ سے بھی یہی گزارش کروں گا اور اساتذہ کرام سے بھی خصوصی ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو کلاس میں انٹریکٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اسے زیادہ سے زیادہ انکریج کریں. یہی وجہ ہے کہ ان بچوں میں کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا اور پھر ہو سکتا ہے وہ کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ آپ کا سر فخر سے مزید بلند کرتے ہوئے نظر آئیں. Alright students, پھر سیکنڈ ایگزامپل ہم یہاں پہ جو ڈسکس کریں گے, it is when baby smiles and parent smiles back, baby more likely to smile more. اب یہ والی چیز اسٹوڈنٹس ہماری روٹین لائف میں بعض اوقات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ بے شک کسی اس طرح کی فیملی میں چلے جائیں کہ جن کے ساتھ آپ کا کوئی خاص انٹریکشن نہیں ہوا, چھوٹے بچے اگر آپ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں تو آپ فوراً مسکرانا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے وہ بچے مزید کھلکھلا کے ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اس بچے نے آپ کے اسمائل کو ایز اے اسٹیمولس پرسیو کیا اور آپ نے اس کی اسمائل کو ایز اے اسٹیمولس پرسیو کیا ہوا تھا, لیکن آپ کے ہنسنے کی وجہ سے وہ بچہ مزید ہنسنا شروع ہو گیا. تو یہاں پہ کیا ہے, اپریسیشن یا انکریجنگ ٹائپ آف کانسیکوینس.
تو وہ والی ایکٹیویٹی مزید بڑھتی چلی جائے گی. alright students, پھر اس کے ساتھ مزید جو سائنٹیفک ایگزامپلز ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے اسٹوڈنٹس؟ ایک بلی کی مثال ہے, the cat learns to press the lever to open the door of the cage. اب یہ بھی اسٹوڈنٹس پزل باکسز وغیرہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں خاص قسم کے, کہ ایک بلی کو ایک ڈبے کے اندر بند کیا گیا اور اس کے اندر ایک لیور رکھ دیا گیا اس طرح سے, ایک چھوٹا سا حصہ کہ اس کو دبانے سے, پش کرنے کی وجہ سے اس پنجرے کا دروازہ کھل جائے گا اور بلی خود بخود باہر نکل جائے گی. اب آغاز میں جب اس بلی کو اس ڈبے کے اندر رکھا گیا تو اس کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے. رینڈم ایکٹیویٹیز کی بنیاد پہ اچانک سے اگر اس بلی کا پاؤں اس لیور کے اوپر جا کے ٹچ ہو جاتا ہے اور اس لیور کے اٹھ جانے سے فوری طور پہ بلی کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ دروازہ کھل رہا ہے, تو وہ بلی فوری طور پہ اس لیور کو پش کرے گی اور دروازہ کھلتے ساتھ ہی اس کیج سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گی. اب اگر سیکنڈ ٹائم آپ اس بلی کو دوبارہ سے اس پنجرے کے اندر بند کرتے ہیں تو پہلے کی نسبت کم وقت لیتے ہوئے, بغیر کسی وقت کو ضائع کیے ہوئے, وہ فوراً لیور کو پش کرے گی اور فوراً باہر نکلنے کی کوشش کرے گی. This is a rewarded learning. Alright? پھر اس کے بعد students, rat to run in maze to find food. یہ بھی ایک پزل باکس جیسے ہم عام طور پہ بچپن سے ایک گیم کھیلتے چلے آئے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں رستہ تلاش کرنے والا, اس کو بولتے ہیں میز. آلرائٹ, اب یہ جو میز والی کنڈیشن ہے اسٹوڈنٹس, ایک چوہے کو اگر اس طرح کے پزل باکس میں رکھا جائے کہ اس کو ایک کنارے سے اوپننگ دی جا رہی ہے اور دوسرے کسی کنارے پہ جا کے یا اس پزل باکس کے کسی اور کارنر کے اوپر جو ہے اس کے لیے چیز یا کوئی اور ریوارڈ رکھ دیا جاتا ہے, کھانے والی چیز رکھ دی جاتی ہے, تو وہ چوہا شروع میں تو رینڈم ایکٹیویٹیز پرفارم کرے گا, کہیں نہ کہیں کسی بلائنڈ کارنر میں جائے گا, کسی بند رستے میں جائے گا, پھر الٹیمیٹلی تلاش کرتے کرتے آخرکار خوراک تک پہنچ جائے گا. تو اس کنڈیشن میں اس چوہے نے جو ریوارڈ حاصل کیا ہے, اگر نیکسٹ ٹائم آپ دوبارہ سے اسی چیز کے ٹکڑے کو وہاں پہ رکھ کے چوہے کو فوراً چھوڑیں گے تو وہ فوراً بھاگ کے اس کارنر تک چلا جائے گا. تو this is appreciating consequence. تو یہاں پہ چوہے کو ایٹ دی اینڈ کوئی نہ کوئی ریوارڈ مل رہا ہے, تو ہم کہیں گے کہ this is known as operant conditioning. Alright, پھر اس کے بعد students, Skinner's box and rat. یہ ایک زبردست قسم کی تخلیق تھی اسکنر کی اسٹوڈنٹس. اس نے چوہوں کی سائیکالوجی کو موڈیفائی کرنے کی کوشش کی, ایک ڈبہ بنایا اور اس ڈبے کے اندر والی سائڈ پہ ایک لیور لگا دیا اور باہر والے حصے میں کچھ خوراک کے ٹکڑے رکھ دیے جو کہ چوہا کھا سکتا تھا. اب اس ڈبے میں چوہے کو شروع میں تو رینڈم ایکٹیویٹیز, وہی والا کام کہ ایک بالکل نیا انوائرمنٹ تھا, چوہے کو وہاں پہ رکھا گیا, لیکن اس چوہے کو چونکہ بھوک لگی ہوئی تھی, ادھر ادھر ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے اچانک اس کا پاؤں لیور کو ٹچ کر جاتا ہے. لیور کو پریس کرتے ساتھ ہی فوراً اس کے ایک خاص قسم کے ڈبے میں سے یا ایک خانے میں سے کھانے کے کچھ ٹکڑے اندر آ جاتے ہیں اور ان پیلٹس کو یہ چوہا کھانا شروع ہو جائے گا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ چوہے کو کوئی نئی چیز سیکھنے کو مل گئی ہے. اب ہر مرتبہ جب بھی اس کو بھوک لگے گی یہ لیور کو پریس کرے گا اور جا کے ان پیلٹس کو کھا لے گا, اپنی خوراک کو پورا کر لے گا. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پہ بھی چوہے کو ریوارڈڈ لرننگ کا سامنا ہے, تو آپ نے اس کے بیہیویئر کو موڈیفائی کر دیا ود دا ریوارڈ. ریوارڈ ملتا چلا گیا اور ہر مرتبہ چوہے نے وہی ایکٹیویٹی ریپیٹ کرنا شروع کر دی وداؤٹ لوزنگ اور ویسٹنگ ٹائم. آلرائٹ اسٹوڈنٹس, تو اس کو ہم کہیں گے دس از operant conditioning اور condition reflex type 2. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ ٹائپ اس سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے, it is known as latent learning. اب لیٹنٹ لرننگ کو اسٹوڈنٹس ہم مخفی یا خفیہ یا پوشیدہ قسم کی لرننگ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس طرح کی ہڈن لرننگ ہے کہ جو آپ کی کسی ایک ایکٹیویٹی کے دوران آپ نے لرننگ کی تو ہے, لیکن آپ کے لاشعور میں جا کے سٹور ہو گئی اور آپ نے اس کو فردر پریکٹس نہیں کیا, لیکن آپ کی میموریز کا حصہ وہ پہلے سے بن چکا ہوا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ گھر سے نکل کے کالج تک آ رہے ہیں تو آپ کا ٹارگٹ تو کالج تک پہنچنا ہے, لیکن رستے میں جن رستوں سے ہوتے ہوئے آپ آ رہے ہیں, گلیوں میں سے, سڑکوں میں سے, بریجز کو کراس کرتے ہوئے, تو یہ تمام کا تمام جو میپ ہے یہ آپ کی کوگنیٹو لرننگ میں شامل ہو جاتا ہے اور یہ بن جاتی ہے آپ کی لیٹنٹ لرننگ. یعنی آپ نے لرن تو کیا ہوا ہے لیکن دیکھنے میں اس کا کوئی خاطر خواہ ریوارڈ آپ کو نظر نہیں آ رہا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ یہ سوچیں کہ کوئی نیو کمر آپ کے ہمسائے میں آ جائے اور آپ سے آپ کے کالج کا ایڈریس پوچھنا شروع ہو جائے, تو آپ اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلانا شروع ہو جائیں گے. یعنی آپ اس کو بتائیں گے کہ پہلے یہاں تک جائیں, پھر اس کے بعد لیفٹ مڑ جائیں, پھر سیدھے چلے جائیں, پھر رائٹ مڑ جائیں, اور اسی طرح سے سو آن. آپ الٹیمیٹلی کالج جانے تک کا راستہ سمجھا چکے ہوتے ہیں.
तो ये वाली एक्टिविटी या ये वाली जो लर्निंग है, दिस इज नोन एज लेटेंट लर्निंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आप इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इट इज एसोसिएशन ऑफ इनडिफरेंट सिचुएशंस विदाउट पेटेंट रिवॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि ये सिमिलर सिचुएशंस बार बार अगर आप किसी जगह पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो खातिर खा कोई उससे रिवॉर्ड हासिल नहीं भी होगा तो वो आपकी लर्निंग का हिस्सा जरूर बन चुका होगा। अब इसकी मिसाल स्टूडेंट्स आप समझ लीजिए कि if a rat is put in a maze and wanders and accidentally gets food in first experience, वही मिसाल जो भी हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर भी डिस्कस की है कि अगर आप चूहे को किसी एक पजल बॉक्स में रखते हैं और वो पहली मर्तबा तो इंतहाई कोशिशों के बाद घूमता फिरता खुराक को तलाश करता है, लेकिन अगर आप सेकंड टाइम उसको वहां पे रखेंगे तो फिर क्या होगा? वो चूहा फौरी तौर पे डायरेक्टली वहां तक पहुंच चुका। इसका मतलब क्या है कि इस पूरी लर्निंग में लेटेंट लर्निंग या कॉग्निटिव लर्निंग वाला कौन सा हिस्सा था कि जब चूहा पहली मर्तबा खुराक को तलाश करने की कोशिश कर रहा था, उस दौरान जितने मोड़ मुड़े गए, जितने ब्लाइंड कॉर्नर्स टच किए गए, वो सारे चूहे ने अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिए और नेक्स्ट टाइम जब चूहे को खुराक खाने की जरूरत पेश आएगी या आप उसको दोबारा से रिवॉर्ड देने की कोशिश करेंगे तो वो फौरी तौर पे भागता हुआ वहां तक चला जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज लेटेंट लर्निंग कि एक एक्टिविटी पहले परफॉर्म की गई, उस दौरान चूहे ने बहुत सारी चीजें लर्न की, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो एक्टिविटी परफॉर्म की गई तो पहले वाले एक्सपीरियंस से जो चीजें सीखी गई थी उनको इस्तेमाल करते हुए वक्त जाया किए बगैर चूहा वहां तक पहुंच जाएगा। दिस इज नोन एज कॉग्निटिव लर्निंग और द लेटेंट लर्निंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसी तरह एक और मिसाल हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। पुट अ रैट डेली इन अ मेज टू फाइंड फूड एंड अदर आफ्टर 10 days विल फॉलो द सेम डायरेक्शंस। अब ये समझने वाली बात है स्टूडेंट्स कि आप दो पजल बॉक्सेस बनाएं और एक के अंदर एक चूहा जो है उसको डेली बेसिस पे खुराक प्रोवाइड की जाए और वो पजल से होता हुआ रास्ता तलाश करता हुआ वहां तक पहली मर्तबा पहुंचे और सेकंड टाइम फौरन डायरेक्टली पहुंच जाए। और दूसरी तरफ आप कोई इस तरह का चूहा ले लें कि जिसको आपने एक मर्तबा उस पजल बॉक्स में रखा और वो खुराक तक पहुंचा, उसके बाद आपने 10 दिन का गैप दे दिया और फिर खुराक का कोई पार्टिकल या कोई चीज का टुकड़ा वहां पे रखा। अब आप वो वाला चूहा जिसको डेली बेसिस पे उस पजल बॉक्स में से एक्टिविटी करवा रहे हैं और दूसरी तरफ वो वाला चूहा कि जिसको आप 10 दिन के बाद वहां पे ला रहे हैं, दोनों को रखेंगे तो दोनों का अपने रिवॉर्ड तक पहुंचने का टाइम इट विल बी सेम। इसका मतलब ये है कि अगर एक मर्तबा एक एक्टिविटी परफॉर्म कर दी गई तो दोनों तरह के चूहों के अंदर पहली एक्टिविटी में से जो एक्सपीरियंसेस आए उन तमाम एक्सपीरियंसेस को उन्होंने स्टोर कर लिया और सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम फिर उन्हीं एक्सपीरियंसेस को इस्तेमाल करते हुए आप कोई ना कोई गोल अचीव कर लेते हैं। दिस इज नोन एज लेटेंट लर्निंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड इट इज नोन एज इनसाइट लर्निंग। जी स्टूडेंट्स, इनसाइट लर्निंग बुनियादी तौर पे इसको हम यूं कह सकते हैं कि ये एक फितरी किस्म की लर्निंग है। ऑलराइट, एक मुहावरा मैं आपको याद करवाता हूं यहां पे कि जरूरत इजाद की मां है, इसको जरूर कोरिलेट कर लीजिएगा इनसाइट लर्निंग के साथ। अब स्टूडेंट्स, इनसाइट लर्निंग है क्या चीज कि आपके पास कुदरती तौर पे चीजों को सीखने, अकल को इस्तेमाल करने और फिर उसके बाद रीजनिंग और जजमेंट की सलाहियत मौजूद है। ऑलराइट, आप इन सलाहियतों को मुख्तलिफ औकात में अपनी इमेजिनेशन के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई करते हैं और बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं होता और आप फौरी तौर पे बहुत सारे पजल्स को सॉल्व कर लेते हैं। ऑलराइट, तो यहां पे समझने वाली बात क्या है कि आप असल में अपनी इनसाइट लर्निंग वाले बिहेवियर वाले हिस्से को बरूए कार ला रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको अगर हम लिखना चाहें तो यूं लिखेंगे कि इट इज द एप्लीकेशन ऑफ इनसाइट और रीजनिंग टू अ नोवेल सिचुएशन। नोवेल सिचुएशन इस तरह की सिचुएशन को कहते हैं कि जिसका पहले कभी भी एक्सपीरियंस ना हुआ हो, पहली ही मर्तबा आपका किसी सिचुएशन से आमना सामना हो रहा हो। ऑलराइट, an animal can direct its behavior to solve a problem to which it has no previous experience. Insight may be found in other primates. यानी कि ह्यूमंस के अदर बायोलॉजिकल रिलेटिव्स जो हैं, चिंपैंजीज वगैरह या मंकीज, एप्स वगैरह, उनमें भी ये देखा जा सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एग्जांपल बहुत इसकी मजे की है स्टूडेंट्स, इसको समझिएगा जरूर। Chimpanzee placed in a cage with choice fruits hanging from the ceiling. Keeper placed some boxes of different sizes in cage and chimpanzee piles up small boxes over the large one and climbs up and reaches the fruits. अब ये स्टूडेंट समझने वाली बात है
کیونکہ یہاں پہ اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو ایک سائنٹسٹ ہے ہمارے پاس جس نے یہ ایکسپیریمنٹس کیے ہوئے ہیں. آلرائٹ, اب ان ایکسپیریمنٹس میں سمجھنے والی چیز بہت ہی زبردست ہے, اور وہ کیا کہ پہلی ہی مرتبہ اس نے ایک پنجرے کے اندر کچھ چمپینزیز کو بند کیا. چمپینزیز کو بند کرنے کے بعد ان کی من پسند خوراک جو کیلے تھے ان کو جا کے سیلنگ کے ساتھ اوپر سے لٹکا دیا. آلرائٹ, اتنی ہائٹ پہ لٹکایا کہ جو آسانی سے نہ ان کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا نہ یہ سمپلی جمپ کر کے وہاں تک پہنچ سکتے تھے. اب شروع میں تو یہ بیٹھے رہے, ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے رہے. پھر کیا ہوا, اس نے اسی کیج کے اندر باکسز رکھنا شروع کر دیے. آلرائٹ, جیسے ہی اس سائنٹسٹ نے کچھ باکسز رکھے, کچھ چھوٹے کچھ بڑے, تو ان باکسز رکھنے کے بعد چمپینزیز نے آہستہ آہستہ اپنی عقل استعمال کرنا شروع کی اور یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ ڈبے ہمارے کسی کام آ سکیں. اور وہی ہوا کہ آغاز میں پہلے اس نے ایک باکس رکھ کے چمپینزی نے اس کے اوپر جمپ کیا اور اس کو لگا کہ میں قریب پہنچ رہا ہوں. پھر اس نے بڑے والے ڈبے کو نیچے رکھ کے اس کے اوپر چھوٹا باکس, اس کے اوپر مزید چھوٹا باکس رکھا اور جمپ کر کے فوراً ان کیلوں کو اوپر سے نیچے کھینچ لیا اور کھانا شروع کر دیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بھوک لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس نے عقل استعمال کی, اور اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے اصل میں انسائٹ لرننگ والے حصے کو اجاگر کر لیا گیا. آلرائٹ اسٹوڈنٹس, اسی طرح ایک اور مثال بھی ہم لے لیتے ہیں کہ ایک چمپینزی کو ایک کیج میں بند کیا گیا اور اس کے کیج سے کچھ فاصلے پہ دور اس کا کوئی من پسند کھانا, اگین فروٹس, رکھ دیے گئے. اب اسٹوڈنٹ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ شروع میں تو وہ کوشش کرتا رہا کہ ہاتھ آگے چلا کے ان کو پکڑ سکے, لیکن اس طرح ممکن نہ ہو سکا. پھر کیا کیا گیا, انہی سائنٹسٹ نے دوبارہ سے کچھ سٹکس وہاں پہ رکھ دیں. آلرائٹ, سٹکس رکھنے کے بعد کچھ کیلے جو ہیں وہ 1 میٹر کے ڈسٹینس پہ اور کچھ کیلے جو ہیں وہ 2 میٹر کے ڈسٹینس پہ رکھ دیے گئے. اب آغاز میں اس چمپینزی نے یہ سٹک پکڑی اور زور سے گھمائی اور کیلے کیج کے قریب آ گئے اور کھانا شروع ہو گیا. اب یہ والی ایکٹیویٹی تو بہت ہی انٹرسٹنگ تھی سمجھنے کے اعتبار سے کہ اس کو یہ اندازہ کیسے ہوا ہے کہ میں نے سٹک استعمال کرنی ہے اور ان کو کھینچنا ہے. پھر 2 میٹر والے فروٹس چونکہ دور پڑے ہوئے تھے تو اس چمپینزی کو یہ سمجھ میں نہ آئی کہ میں ایک سٹک کو استعمال کرتے ہوئے کیسے کھاؤں. تو اس نے ایک سٹک اور دوسری سٹک کو آپس میں فکس کیا, یعنی just to fit inside the other one. Alright, اس طرح سے اس نے سٹک کو فکس کیا اور اس راڈ کو مزید لمبے کرتے ہوئے دور والے کیلوں کو بھی کھینچ کے کھانا شروع کر دیا. تو اس بات سے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ جانداروں کے اندر, خاص طور پہ ہائر کارڈیٹس کے اندر, یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے کہ وہ اپنی عقل کو اگر استعمال کرتے چلے جائیں تو بہت سارے مسائل کا حل نکل سکتا ہے. This is all from this session and this is end of chapter number 17. پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ چیپٹر کے کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی.